دوستوں ہمارے چینل ملک ملت میڈیا کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ذکر اللہ اطمینان قلب کا ذریعہ۔ بیان فرما رہے ہیں شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد افضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث اشرف المدارس ہردوئی۔ سماعت فرمائیں۔ انسان کی زندگی، انسان کے لیے سکون اور اطمینان یہ بالکل ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی کو پانی کے علاوہ کہیں اور رکھا جائے، چاہے وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کے محل میں بھی رکھ دیا جائے اس کو، تو یہ چیزیں ہیں تو قیمتی، اور ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو دولت مال سب اس کے پاس ہو جائے گا، لیکن مچھلی سے اگر کوئی پوچھے کہ تم کو اس میں رکھنے سے کیا ہو رہا ہے، تو یہی کہے گی کہ ہمارے لیے سکون جو ہے وہ پانی میں ہے۔ یہ سونا چاندی اس میں سکون نہیں ہمارے لیے۔ تو جس طرح مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس کے لیے، اسی طرح دل کا جو سکون اور چین اور اطمینان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک مومن کو ایمان اور اسلام میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ غیر ایمان والے کو نہیں۔ اس کے پاس دولت کتنی ہو جائے، مال کتنا ہو جائے، اور روپیہ پیسہ عہدہ کرسی سب کچھ ہو جائے، لیکن جو قلبی سکون ہے وہ نہیں مل پاتا، اور جب تک سکون نہیں اس وقت زندگی کا مزہ نہیں، زندگی بالکل بے مزہ ہو جاتی ہے انسان کی۔ لیکن اگر اللہ پاک ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام مل جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ پھر مومن اگر اللہ کا ذکر کرنے لگے تو پھر اس کے سکون کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ پھر تو اگر وہ فاقے سے بھی ہوگا اور اگر وہ تنگیوں میں بھی ہوگا، ذکر کی برکت سے اس کو اتنا سکون رہے گا، جیسے عرض کیا تھا مچھلی کو پانی کے اندر سکون مل جاتا ہے، بھوکی ہے لیکن پانی میں ہے، اس کو سکون ملتا رہے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون کی جو نعمت رکھی ہے وہ دین میں اور اپنے ذکر میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔ دنیا کی جتنی اور چیزیں ہیں وہ سکون کا کے اسباب اور سکون کے ذرائع میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسباب سکون اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا وہ۔ اس لیے اس طرف توجہ دینا اور فکر کرنا کہ ایمان کی جب ہم کو نعمت مل گئی ہے تو اب سکون اور اطمینان ذکر کے ساتھ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا ہم کو اس میں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، حضرت نے اخبار کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ امریکہ میں ایک فلم کمپنی کے مالک کو نماز کی فلم لینے کا شوق ہوا، تو اس نے چند عرب والوں سے جو امریکہ میں تھے اپنا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں جو خوش الحان مؤذن ہو اور خوش الحان قاری ہو اس کو لائیے، اور 10-15 مقتدی بھی ساتھ ہوں، میں نماز کی فلم لوں گا۔ چنانچہ عشاء کے وقت یہ سب فلم کمپنی میں آئے، مؤذن نے اذان دی تو کمپنی کے مالک پر اس کا بڑا اثر ہوا، پھر نماز شروع ہوئی، قاری کی قرأت سن کر زار و زار رونے لگا۔ نماز ختم ہوئی تو فلم کمپنی کے مالک نے امام صاحب سے کہا مجھے مسلمان کر لو۔
انہوں نے غسل کرا کر اسے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر لیا۔ اس نے کہا آپ 1-2 گھنٹے روزانہ مجھے قرآن اور تعلیمات اسلام کا سبق دے دیا کیجیے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ امام نے کہا اس کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا اسلامی فرض ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں، میں اپنا فرض ادا کروں گا۔ اس کے بعد فلم کمپنی بند کر دی یا فروخت کر دی، اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا۔ دوستوں نے ٹیلی فون پر اس سے پوچھا کہ تم کو اسلام سے کیا ملا؟ بظاہر تو نقصان ہوا، کتنا بڑا کاروبار چھوڑ دیا جس سے لاکھوں کی آمدنی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اسلام سے سکون قلب اور راحت قلب حاصل ہوئی جو کسی چیز سے حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ مالک نے بغیر مانگے محنت مشقت کے اسلام کی نعمت دی اور مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، جو گویا زندگی کا سکون جہاں ملتا اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ میں نے پہلے کپڑے کی دکان کی جس میں بہت فائدہ ہوا مگر سکون قلب حاصل نہ ہوا۔ آج ہم مسلمان ہو کر کے سکون حاصل کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کر رہے ہیں جو سراسر حرام اور ناجائز ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم کو سکون ملے گا، بالکل سکون نہیں ہوتا اس میں۔ جیسے نشہ کچھ لوگ کرتے ہیں، گولیاں نشے کی استعمال کر لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی، اس کی وجہ سے تھوڑی دیر دماغ معاف ہو گیا، سمجھے کہ ہم کو سکون مل گیا۔ سکون تھوڑی نہ مل رہا ہے، وہ تو دماغ انسانیت سے حیوانی طرف چلا جاتا ہے، آدمی جانور بن جاتا ہے بالکل، اس کے اندر وہ سکون کی کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر رہتی۔ جس چیز میں سکون ہے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، یہ سب چیزیں سکون کا باعث ہے، ان سے انسان کو سکون مل جاتا ہے، ہمارا ذہنی درد نہیں آتا۔ ہم جو ہے واہی تباہی میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے اب بیٹھ کے موبائل میں دیکھ رہے ہیں گندی گندی فلموں کو، سمجھتے کہ اس سے سکون مل رہا، سکون تھوڑی نہ مل رہا، اس میں تو بے چینی بے سکونی اور بڑھ رہی ہے۔ جتنی دیر مشغول رہے گا اتنی دیر ذہن ادھر لگا ہوا ہے، اور جہاں ختم پھر اس کے اثرات ذہن پر پڑتے ہیں، خیالات پر، اب انتشار اور یہ وہ ذہنی پیدا ہو جاتا ہے انسان۔ اس نے کہا کہ میں نے پہلے کپڑے کی دکان کی جس میں بہت فائدہ ہوا مگر سکون قلب حاصل نہ ہوا۔ پھر سائیکلوں موٹروں کا کاروبار کیا، اس میں بہت آمدنی ہوئی مگر سکون قلب نصیب نہ ہوا۔ پھر فلم کمپنی کھولی، اس سے بھی بہت آمدنی ہوئی مگر سکون قلب نصیب نہیں ہوا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا راہ لذت ازدرو نستو بربرو، فرماتے ہیں لذت اور مزہ چین سکون کا جو راستہ ہے، فرمائے باہر نہیں وہ اندر ہے۔ اب لہیدہ جستنے از قصر و حصون، فرمایا کہ محلات کوٹھیاں اور ان سب چیزوں سے اگر کوئی سکون حاصل کر رہا اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کوٹھی اور محلات اور یہ وہ ہم سمجھتے ہیں بڑا مزہ، جس کی کوٹھی ہے اس کو کوٹھی بچانے کی فکر پڑی رہتی ہے، اور جس کے پاس جتنی دولت ہے اب اس دولت کی فکر میں لگا ہے اس کو کیسے بچائیں، بینک میں ڈال دیا، اب ٹیکس والے لیے مارے پھر رہے ہیں، گھر میں رکھی ہوئی چوری، بتائی چور کب لاک ڈال دیں، رات میں نیند نہیں آ رہی اس کو۔ تو یہ صرف ذرائع اور وسائل ہیں، یہ ان سے سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور دل کی جو غذا بنائی ہے وہ صرف ذکر کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی جو غذا ہے وہ غذا اس کو اگر پہنچے گی تب جا کر کے، بھائی پیٹ کی غذا کھانا ہے، اب ہم کھانے کے علاوہ مان لیجئے نوٹ کاٹ کر کے اس کو ہم چبا جائیں تو کیا ہوگا، سوائے اس کی بیماری پیدا ہو جائے، یا سونے اور جواہرات کو گھول کر کے پیس پاس کر کے اس کو ہم پی لیں تو سوائے اس بیماری پیدا ہونے کا اور کیا ہوگا ہمارے پاس۔ تو دل کے لیے اللہ پاک نے جو چیز بنائی وہ اپنی ذکر، اپنا یاد، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہ مگر سکون نصیب نہ ہوا، اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھا تو دل کو سکون اور اطمینان اور ٹھنڈک حاصل ہو گئی۔ اب مجھے کسی کاروبار کی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری اولاد 7 پشتوں تک آرام کر سکتی ہے۔ بتائیے اتنی دولت کے باوجود بے سکونی تھی اس کو، اور ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اسے سکون مل گیا اس کے اندر۔ یہ
اب جو دولت مجھے اسلام سے حاصل ہوئی میں اس میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، یعنی عمل کریں گے، پڑھیں گے اور اختیار کریں گے اسلام پر، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت حکیم الامت نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا واللہ کفار کے قلوب کو سکون و اطمینان نہیں نصیب نہیں ہے، گو ظاہر میں سامان راحت ہزار ہوں، یہ دولت صرف اسلامی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہی وہ حافظ رئیس صاحب نے ایک واقعہ سنایا، یہاں شہر میں کوئی شاید پولیس کا کوئی عہدیدار تھا، تبادلہ ہو کے آیا وہ حافظ صاحب کو وہ کہہ رہے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور تو بات سمجھ میں آ گئی میری، تو وہ حضرت والی صاحب کے پاس دفتر میں آیا، کسی نے بتایا ہوگا بھائی، وہ آیا تھوڑی دیر بیٹھا تو کہا حضور ایک درخواست ہے، تو چونکہ وہ اس کا تھا تو ذرا سا اس سے اس طرح والی صاحب نے بولا کہو کیا ہے، اس طرح اس سے کہا تو ابھی ریز کر کے تھوڑا سٹپٹا تو گیا، وہ کہا حضور ہاتھ جوڑ کر کے بس اتنی اجازت دے دیں کہ ہم کبھی کبھی آ کے یہاں آپ سے بیٹھ جایا کریں۔ تو خود ہی کہا کہ اس لیے کہ ہم کو جتنا سکون ملا ہے اس وقت میں، اب تک زندگی مجھے میسر کبھی نہیں آیا سکون، بس اتنی دیر بیٹھے ہم کو سکون۔ تو کہنے لگے ناز صاحب نے سنا، چپ ہو گئے۔ تو کہا وہ آتا تھا دوسرے تیسرے چوتھے آ کے تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر وہ چلا، اور کبھی کبھی پھونک بھی ڈلوا لیتا تھا کہ پھونک ڈال دیجئے۔ تو جب ایک ذاکر اس کے ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھ کر سکون مل رہا ہے تو خود جو ذکر کرے گا اس کو کتنا سکون ملے گا۔ آدمی کر کے تو دیکھے اس کو، تلاوت کرے، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تو اللہ نے اس کو اپنے نام کی تاثیر، اللہ کے نام کی تاثیر ہی ہے کہ سکون اور چین اور اطمینان ملے گا۔ اور یہ ایمان والے کے ساتھ خاص ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، یہاں ایمان والے کے اطمینان قلب کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ نکل گیا کہ قلب کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ ایمان والے کے ساتھ میں ہے، کہ جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے یہ دولت مل ہی نہیں سکتی اس کو، اس میں یہ۔ حضرت حکیم الامت نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا واللہ کفار کے قلوب کو سکون و اطمینان نصیب نہیں، گو ظاہر میں سامان رحمت ہزار ہو، یہ دولت صرف اسلامی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی کا سکون نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر میں دولت کا انبار ہو لیکن سکون اگر نہیں ہے تو ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت انسان کی رہتی، نہ کھانے میں مزہ، نہ سونے میں لطف آ رہا ہے، ہر وقت بالکل جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں، اس طرح کی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک اپنے رحمت سے، کرم سے نعمت کسی کو نصیب فرما دے، ہزار مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو لیکن وہ اندر قلب جو ہے وہ بالکل مطمئن رہتا ہے اس کے اندر۔ حضرت حکیم الامت نے ایک مثال بہت پیاری، بڑی اچھی ارشاد فرمایا کہ کھلا میدان ہو، دھوپ لو خوب ہو رہی ہے اور ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کی خس کی ٹٹی لگی ہوئی ہے جو جس پر پانی پڑا ہوا ہے، تو جتنے سارے باہر کے لوگ ہیں وہ تو دیکھ کے ترس کھا رہے ہیں کہ یہ کھلے میدان میں ہے، لو میں ہے، دھوپ میں ہے۔ اس سے کوئی پوچھے تم کہاں ہو، کیسے ہو، تو وہ کہے گا جتنا مزہ اس میں ہے، چاروں طرف خس لگا ہوا ہے، ٹٹی ہے اور کیا کہ پردے پڑے ہیں، وہ بھیگا ہوا ہے، اس سے جو ہوائیں آ رہی ہیں وہ ٹھنڈی بھی آ رہی ہے اور خوشبو بھی اس کے اندر آ رہی ہے، اب تو مزے بیٹھے ہوئے۔ فرمائے اسی طریقے سے جو ذاکر و شاغل ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح بنا دیتا ہے کہ چاروں طرف سے ان کے اوپر سکون اور چین کا وہ لگا ہوا ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں ان اندر سے دل میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ بہت بڑی دولت ہے جو گویا ہم کو اللہ نے دے رکھی، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ بعض اوقات پریشانی سے ہوتی ہے، انجیکشن لگوا لیا، سو رہا پڑا ہوا، نیند کی گولی کھا لی، بس پڑا،
समझ रहा है कि इलाज हो गया, कोई इलाज नहीं है, तो दवा का वक्ती असर होता है, उठेगा तो फिर वही शुरू हो जाएगा उसको। लेकिन अगर वही बाज़ लोगों को बताया जिक्र करो, और उन्होंने जिक्र किया, करने के बाद एक हफ्ते अमल करो, अब उन्होंने करने के बाद बताया, कहा कि अब तो बिल्कुल हालत बदल गई, वो बेचैनी, वो परेशानी, जहरी सब खत्म हो गया, एकदम सुकून। मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन सुकूनी कैफियत मैसर आ गई यहाँ पर है। इसलिए भाई अल्लाह पाक ने जो सुकून और इत्मीनान की जो चीज़ है वो नुस्खा तो दे दिया, लेकिन ज़ाहिर है नुस्खा चाहे कितना कीमती हो, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तभी तो फ़ायदा होगा उसका, बगैर इस्तेमाल के तो नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन की बातें दोस्त श्रोतों को पहुँचाना सदका जारिया है, इसलिए इस पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।